اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز آج جمعرات کا دن تھا اور جمعرات کے دن کے توسط سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جمعرات کے دن کیا کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اور جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا کیا ڈسٹرائی بھی آج ہوا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً آپ نے تمام ٹی وی چینل سے یا کسی اور سے یا ویلاگ سے سنا ہوگا کہ آج آرمی یعنی کہ جی ایچ کیو نے ایک خط بھیجا ہے وزارت داخلہ کے توسط سے الیکشن کمیشن کو، اور اس میں لکھا گیا ہے، اس میں خط کے اندر متن یہ ہے اس خط کا کہ ہم جو ہیں فوج ایف سی رینجرز پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دہشت گردی کا ماحول ہے اور ایک دہشت گردی کی لہر اٹھی ہوئی ہے جس کے لیے ہم الیکشن کے لیے ہم یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم فوجی قوت جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو بات سیدھی سی ہے کہ حافظ صاحب آپ بھی کھل کے سامنے آ جائیں، حاجی صاحب کی طرح آپ پیچھے بیٹھ کے کام نہ کریں. حافظ صاحب آپ کھل کے سامنے ہیں، آپ الیکشن نہیں ہونا دینا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ یہی مراسلہ سرکار رہے، یہی جو آپ کے آقاؤں نے جن کو مسلط کیا وہی رہیں. اسی لیے آپ اب امریکہ کا بھی دورہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کے آج دورے کے اندر دورے سے پہلے ایک ان کے دفتر خارجہ کے ایک ترجمان کا بیان دلوایا گیا کہ عمران خان کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے اندر کرائسس آئے. کس نے دلوایا؟ یہ جو یاترا ہو رہی ہے امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے بلاول بھٹو جو ہے کوئی سینکڑوں چکر لگا چکا ہے امریکہ کے، یہ اسی چیز کا وہ ہے نتیجہ کہ منت ترلے یہ وہ کر کرا کے اور اپنی سیویاں پیش کر کے اپنے آپ کو پیش کر کے کہ جناب ہم آپ کے لیے بہترین ہیں، ہم آپ کو ہوائی اڈے دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم پاکستان کی قوم کو رگڑ کے رکھیں گے، لیکن ہم آپ کی خوشنودی حاصل کریں گے صرف آپ ہمیں اپرووڈ کر دیں. تو اس کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. دوسری طرح جو حافظ صاحب ہیں گے وہ پیچھے بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں. اور کون سا گیم کھیل رہے ہیں؟ یہ جو شیخ رشید کی میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ شیخ رشید کے اوپر یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اس ٹائم، جو آج ان کی بیل جو ہے وہ سیشن کورٹ نے اپروو نہیں کی، وہ اس کے پیچھے یہی کار فرما ہے. اور اس کے علاوہ ان ججز کو ڈکٹیشن دینے والا کون ہے؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ عوام کا جو حق ہے گا وہ اگر عوام صحیح طریقے سے استعمال کریں، جو ان کو حقوق حاصل ہے، تو وہ آئندہ آنے والی حکومت کا فیصلہ کریں، اور بہترین وہ یہ ہے گا کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے. عمر عطا بندیال صاحب کے آج کے ریمارکس ہیں. تو یہ عمر عطا بندیال صاحب آپ ہی کا یہ گند کیا ہوا ہے کہ آپ نے وہ جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو آپ نے جناب چیلنج کیا اور آپ نے اس کو غیر مؤثر قرار دیا. حالانکہ اب وہی چیزیں جب آپ امپورٹڈ سرکار کے لیے کرتے ہیں تو وہ دڑلے سے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کی کسی بات کو آپ پک اپ کر سکیں. لیکن قاسم سوری کی جو ججمنٹ تھی وہ آپ نے وہ کی، حالانکہ اس وقت عمران خان جو تھا صدر پاکستان کو ایڈوائس بھیج چکا تھا کہ جناب قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے وہ تمام ریورس کیا. اور یہ آپ ہی کا بویا ہوا بیج ہے جو اس وقت آپ نے کسی کے فون کال کے اوپر، آپ نے کسی کے ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے، آپ نے کسی کی خوشنودی کے لیے آپ نے ڈالر وصول کر کے، آپ نے رشوت وصول کر کے لی یا نہیں لی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو آپ کی ججمنٹ ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے گی کہ آپ نے مراسلہ سرکار کو مسلط کرنے پہ، پاکستانی قوم پہ عذاب مسلط کرنے میں آپ برابر کے شریک ہیں. اور جو حافظ صاحب ہیں موجودہ بڑے ان سے توقعات وابستہ کر رہی تھی پاکستان کی قوم. سب سے پہلے تو آپ کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، آپ تو ایک دن پہلے ریٹائرڈ ہو گئے تھے. آپ کا تو اس چیز کے اندر وہ جو سمری آنی تھی اس میں آپ کا نام آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ کو صرف اس لیے قبول کیا گیا کہ آپ ان میں سے ان 6-7 میں سے سینئر جرنیل تھے اور سینئرٹی کے حساب سے آپ کو قبول کر لیا گیا. پھر آپ کا نام سید عاصم حافظ پتہ نہیں کیا کیا آپ کے نام کے ساتھ ملایا گیا کہ یہ شخص جو ہے سید بھی اور حافظ بھی ہے. تو شاید آئین پاکستان کا تو خیر کوئی بھی نہیں رکھتا نا، پالن کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی اس کو آئین پاکستان کو جناب مقدم نہیں سمجھتا، لیکن شاید اپنے نام کا اور اپنے رتبے کا خیال رکھتے ہوئے آپ ملک کے وسیع تر
مفاد کے اندر کوئی فیصلہ کریں گے یا کروائیں گے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی طاقتور ادارہ ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن حافظ صاحب جو گیم کھیل رہے ہیں، کبھی فواد چودھری کو کیا کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، کبھی عمران ریاض خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، شیخ رشید کبھی کس کو، اور عمران خان کے سر کے اوپر جو تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں وہ آپ ہی لوگوں نے لٹکائی ہوئی ہیں، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں لٹکائی ہوئی. سیتا وائٹ کہاں سے آ گئی، ڈریم کہاں سے آ گئے، اب یہ کہاں سے آ گئی ان کی بیٹی. اگر یہ اتنی ہی بات تھی تو جس ٹائم عمران خان وزیر اعظم تھا اس وقت ان چیزوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ اب یہ تمام گڑے مردے اکھڑ کے، یعنی کہ ایک دفعہ وہ بندہ قومی اسمبلی کے اندر پہنچ گیا اور جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ اتنا طاقتور وزیر اعظم بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں کہ جو آپ کی شہنشاہیت کو ختم کرے گا، تو آپ لوگوں نے یہ کیسز اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو دیوار سے لگا دیا جائے. 22 کروڑ عوام کو آپ نہیں دیکھ رہے، 22 کروڑ عوام کو آپ کیڑے مکوڑے سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ زیادہ وہ ہوا تو آپ نے مارشل لا لگا دینا، آئین کو معطل کر دینا، ڈنڈے کی سرکار آپ نے کر دینی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ گولی کیا ہے، غریب لوگ ہیں جن کے 6-6 4,000 5,000 بچے ہیں، تو وہ اگر جا کے مر جائیں گے تو ان کے بچوں کا پرسانہ حال کون ہوگا؟ آٹے کے لیے لمبی قطاریں آپ لوگوں نے لگوا دی، چینی آپ لوگوں نے غائب کر دی، ٹماٹر آپ نے مہنگا کر دیا، پیاز آپ نے مہنگا کر دیا، ڈالر آپ نے مہنگا کر دیا، بے روزگاری کو آپ نے عام کر دیا. اتنی بے روزگاری کر دی کہ دہاڑی دار طبقہ مرنے کے قریب آ گیا ہے، اور جو سفید پوش طبقہ ہے وہ غربت کے اندر آ گیا ہے. لیکن آپ کو اس لیے احساس نہیں ہے کہ آپ کی مراعات، آپ کے جذبے، آپ کے پیسے، آپ لوگوں کی جو بیک ڈور سہولیات آپ کو حاصل ہیں، وہ تو پاکستان کے 99% عوام کو حاصل نہیں ہے. یعنی کہ کل میں ایک قانون پڑھ رہا تھا کہ اس قانون کے اندر سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ جناب تمام سرکاری ملازمین اس طرح کر کے اپنے ایسٹس جو ہے وہ ڈکلیئر کریں گے، لیکن مسلح افواج کے افسران اور عدلیہ کے جج صاحبان مستثنا ہیں. وہ مستثنا اس لیے کہ آپ کے کھاپے ٹاپے کسی کو پتہ ہی نہ لگے، اور آپ جتنے مرضی کھاپے ٹاپے کرتے رہیں، جو مرضی آپ کرتے رہیں، جتنا مرضی آپ کک بیک کرتے رہیں، لوٹ مار کرتے رہیں. پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں ایک بڑا تفصیل سے میں ویلاگ کر چکا ہوں، جس کے اندر میں نے پاکستان کی افواج کا خرچہ بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے کم خرچ جو ہے وہ پاکستان کی فوج پہ کیا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ کم خرچ جو کیا جاتا ہے، اگر اس کو بھی طریقے سے خرچ کر دیا جائے اور اس میں خرد برد نہ کی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. یعنی کہ اتنی خرد برد کے بعد بھی پاکستان اگر دنیا کی 10ویں بڑی فوجی قوت ہے، اتنی خرد برد کے بعد، اتنے کک بیکس کے بعد، اتنی لوٹ مار کے بعد، تو اگر یہ 100% جو پاکستان کی مسلح افواج کو بجٹ ملتا ہے، اگر یہ 100% بجٹ جو ہے سپاہیوں پہ اور ان کے اہل خانہ پہ اور اس کے جنگی آلات کے اوپر لگا دیا جاتا، تو پاکستان تو اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی میرا خیال ہے کہ فوجی قوت ہوتا. تو بات یہ ہے ویورز کہ یہ کچھ باتیں میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے آج آپ کو بتائی ہیں اور کی ہیں. اور یہ میں نے اس شخص کا بھی چہرہ دکھایا کہ جس کا چہرہ کوئی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کو حافظ صاحب کہا جا رہا ہے. لیکن حافظ صاحب جو گیم کھیل رہے ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں کہ جناب اگر حکم آ گیا تو کر لیں گے، نہیں آیا تو بس ٹھیک ہے، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں. یعنی اپنا آپ کو بچا کر وہ ایک ایسا گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ جو ہیں ادھر اچھے بنے رہیں اور جناب وہ درپردہ جو ہے مراسلہ سرکار کی حفاظت بھی کرتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ جو بیٹی کا کیس ہے عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس کے بعد عطا ٹٹر جو تھا وہ کچھ باتیں کر رہا تھا کہ جناب وہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے، سامنا نہیں کر رہا. یعنی کہ لبے لباب میں اس کا نام لے کر اس کی باتیں سنا کے اپنا ویلاگ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. آپ اس کا ویلاگ دیکھیے گا اور اس کے بعد میرے اس باتوں کو سوچیے گا کہ کیسز میں وقت ضائع کون کرتا تھا. ڈیلیٹ ٹیکٹس سب سے زیادہ شہباز شریف اور حمزہ شریف اور مریم نواز نے استعمال کی. کبھی کمر میں درد، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی سیڑھیوں سے گر گیا، کبھی باتھ روم میں گر گیا، کبھی کموڈ میں منہ چلا گیا. یہ تو شہباز شریف کرتا رہا. اور وہ شخص جو لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پلیٹلیٹس ہی اتنے کم ہو رہے تھے، وہ تو پیشیوں پہ آتا ہی نہیں تھا. کون سی پیشیوں پہ آیا؟ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ
جو ریکارڈ مفرور رہنے کا جو ریکارڈ ہے گا وہ آپ کے وزیر خزانہ کے پاس ہے. اسحاق ڈار کے پاس 5 سال عدالتوں سے مفرور رہا اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایئر فورس کے طیارے میں بیٹھ کر آتا ہے اور اس کے بعد وزیر خزانہ لگتا ہے اور تمام کیسز انڈو. 52-50 کروڑ تک کی تو جو کرپشن ہے وہ آپ لوگوں نے جائز قرار دی ہے. کن کے سائے کے نیچے؟ انہی عدالتوں کے سائے کے نیچے, اور کوئی سو موٹو ایکشن ان عدالتوں نے نہیں لیا. اور اسی لیے اس سرکار کو مسلط کیا گیا تھا کہ جناب جتنے بھی ہمارے کھاپے ٹاپے وہ بھی انڈر دا امبریلا آف قومی اسمبلی آ جائیں. ویورز, خبریں آپ کو بہت دینی تھی لیکن اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وی لاگ کا ٹائم کم ہوتا ہے. تو کچھ خبر شیخ رشید کے بارے میں بھی دینی تھی کہ شیخ رشید کے اوپر جیل میں تشدد کتنا ہوا ہے, اور 1-2 خبریں ایسی بھی دینی ہیں کہ کچھ بلیک شیپ جو میرے آرمی یا فوجی دوست ہوں گے وہ اس بلیک شیپ میرے لفظ کو سمجھ جائیں گے کہ کچھ بلیک شیپس پکڑی بھی گئی ہیں. اگلے ولاگ کا انتظار کیجئے گا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گے. تو پھر وہی والی بات کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکتے ہیں. تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.